تو میں آپ سے کہتا ہوں بھائی آپ سے جو میں خطاب کر رہا ہوں تو جلسہ عام میں کر رہا ہوں، تو جو بات عام کہی جائے وہ کھلے بند میں ہوتی ہے یا مخفی؟ وہ کھلے بند ہوتی ہے، مخفی نہیں۔ اس پر مجھے یاد آتا ہے کہ واشنگٹن میں ایک دفعہ جلسہ تھا، تو وہاں ایک طالب علم نے اعتراض کیا، کہہ رہا تھی ایمان اندر کی بات ہے یا باہر کی؟ ایمان اندر کی بات ہے یا باہر کی؟ اب یہ تھا نا کہ الایمان فی القلب اور ولما یدخل الایمان فی قلوبہم، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اندر کی بات ہے۔ تو اسے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا عام عنوان قرآن میں رکھا یا ایھا الذین آمنوا، اتنا بڑا خطاب، اور ایک مقام پر نہیں سینکڑوں مقامات پر، اور اس نام سے جو اندر کی ہے جو باہر کی نہیں، تو کیا قومیں باہر سے پہچانی جاتی ہیں اندر سے؟ قومیں تو باہر سے پہچانی جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اتنی دفعہ ایک کمیونٹی کو، پوری کی پوری قوم کو خطاب کیا، اور اندر کی بات ہے تو اندر کی بات ہے تو قوموں کو تو خاتم نہیں کیا جاتا۔ میں نے انہیں کہا بھائی آپ بات سمجھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا میں اندر کی بات یہاں مراد نہیں، یہاں باہر میں کمیونٹی جس نام سے معروف ہے، خواہ ان کو مسلمین کہو خواہ ان کو مومنین کہو، کیا دنیا میں کلمہ پڑھنے والوں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے والوں، تم میں سے جو حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور دین پر ایمان رکھتے ہیں، بخشش انہی کی ہوگی۔ تو یا ایھا الذین آمنوا میں ان کو مخاطب کیا گیا جو کمیونٹی بطور مسلمان کے معروف تھی، اور ایک وقت تھا جب ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کو کہتے تھے، اپنے آپ کو جھکا تو چکے تھے، لیکن وہ منافق تھے، اور حضور نے کہا تھا اولئک الذین نہانا اللہ عنہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ابھی خدا نے مجھے روک رکھا ہے کہ ان کو نمایاں کروں۔ تو وہ اس عنوان میں اس وقت شامل ہوتے تھے، اس عنوان میں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اس عموم کے ساتھ یہ خطاب فرمایا، معلوم ہوا کہ عنوان کے اعتبار سے اور عموم کے اعتبار سے ایمان اور اسلام ایک معنی میں رکھا گیا۔ اگر ایمان خاص معنی میں رکھا جاتا جو امور مخفیہ میں سے اور امور قلبیہ میں سے ہے تو اتنا عام خطاب نہ ہوتا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جیسا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الایمان والاسلام واحد، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں اس بات کو آگے لے جاؤں، آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا اعتقاد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلی تمام رسالتیں منسوخ، پہلی سب رسالتیں منسوخ۔ اگر پہلی رسالتیں بھی قائم رہتی اور وہ ادیان بھی اپنی جگہ لا کے تسلیم ہوتے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تورات کا مطالعہ کر رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہتے عمر آج تورات والا بھی ہوتا تو میری اتباع کی سوا چارہ نہیں تھا۔ تو جب حضور نے خاص تورات کو سامنے رکھتے ہوئے کھلم کھلا یہ کہا کہ تورات والا بھی ہوتا، اور امام عبدالرزاق بن حمام نے المصنف میں یہی روایت حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے نقل کی، لو اتاکم یوسف ہو، اگر یوسف تم میں آ جائے اور وہ کہے کہ تم میری پیروی کرو اور میری پیروی پر وہ شخص ایمان نہ لائے تو وہ مومن نہیں۔ میں آپ حضرات کو اس طرح توجہ دلا رہا ہوں کہ توجہ کہ ہمارے عقیدے کے مطابق حضور کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، فرض ہے، اور آپ کے آنے سے تمام پہلی ملتیں منسوخ ہو گئی۔ اب جب کہ ساری دنیا ایک یونٹ ہو رہی ہے، ساری دنیا ایک یونٹ ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، تو ہم مسلمان اپنی جگہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایہ ملکوں کو جو خطوط لکھے تو وہ ہمسایہ ملک کن ملتوں پر اور کن عقیدوں پر تھے؟ جو ہمسایہ ممالک تھے مصر ہو یا ایران یا روم، وہ کن عقیدوں پر تھے؟ وہ دین اسلام پر تھے؟ نہیں، وہ اپنے اپنے ادیان پر تھے۔ تو خاتم النبیین نے ان سب کو خط لکھ کر بتا دیا
کہ میری رسالت صرف عربوں کے لیے نہیں، صرف ایک قوم کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو آپ ہم صاحب ملک کو خطرہ لکھتے۔ تو میں نے صرف ایک طبقے کا تعارف کرایا جس کو کہتے ہیں نظریہ واضح ادیان کے حامی، ایک فرقہ ہے اباحیہ جو کہتے ہیں سب کچھ جائز ہے، سب کچھ جائز ہے۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام وہی ہے جو ہمارے اپنے تقاضے کریں، اسلام وہی ہے۔ تو ہمارے طالب علموں کو خاص طور پر جو مدارج فارغ ہو رہے ہیں ان کو چاہیے کہ ان لوگوں نے جس طرح ہتھیار نکالے ہیں اپنے ان غلط عقائد کے لیے، آپ اپنے صحیح عقائد کے لیے ان کی لیے جوابی کارروائی کریں۔ کم از کم اپنے کو تو بتا دیں کہ اس پیغمبر پر رسالت، اس پیغمبر کی رسالت پر ایمان لائے بغیر کسی کی نجات نہیں ہوگی۔ اور پھر ہماری جڑیں جہاں لگ گئی، ہماری جڑیں جہاں لگ گئی۔ ایک چھوٹا واقعہ جان کر ختم کرتا ہوں کہ ہم لوگ جب انگلینڈ پہنچے تو ہم نے گرجا خرید کر ہم نے اپنا دینی کام وہاں شروع کیا۔ تو کئی مسلمانوں نے ہم سے پوچھا کہ جی گرجا خریدا جا سکتا ہے؟ یہ تو عبادت گاہ ہے، گرجا عبادت گاہ ہے، یہ خریدا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں، کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کہہ رہے مسجد تو نہیں خریدی جا سکتی۔ میں نے کہا تمہاری بات بھی ٹھیک ہے، گرجا کیوں خریدا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا گرجا اس لیے خریدا جا سکتا ہے کہ وہ جس ملت اور دین کا نمائندہ ہے اس کی مدت پوری ہو چکی ہے۔ گرجا یا مندر وہ جس دین کا نمائندہ ہے اس کی مدت پوری ہو چکی، وہ خریدا جا سکتا ہے۔ لیکن جس دین کی جڑیں زمین تک ہیں اور زمین سے لے کر تحت ثری تک ہیں، مسجد نہ بیچی جا سکتی ہے نہ وراثت میں لی جا سکتی۔ تو ہماری مسجدیت خود بتا رہی ہے مسجد بیچی جا سکتی ہے، خریدی جا سکتی ہے، وراثت میں جا سکتی ہے۔ معلوم ہوا کہ ختم نبوت کی جڑیں بڑی گہری۔ یہ مسجدوں کا نہ بیچا جانا کس عقیدے کی خبر دے رہا ہے؟ ختم نبوت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو نظریہ واقعہ ادیان کے متعلق کچھ باتیں صبح کے انشاءاللہ درس میں ہوں گی۔ اس وقت میں اپنی بات اس پر ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ جن بھائیوں نے اس آیت سے یہ سنا کہ آمنوں کے ذاکر اور قومیں ہیں، وہ میری ان آیات کو پیش نظر رکھیں جن کے ساتھ میں نے اس کی یہ تشریح کی ہے کہ اس سے مراد وہ ہے جو دعوے دار ہے اسلام کے، جب تک وہ حقیقی طور پر ایمان نہیں لائیں گے نجات نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نجات نہیں، اس کا معنی ایک محاورے کے تحت ہے، اور وہ محاورہ کئی ہے، آمنا باللہ و بالیوم الآخر۔ اس میں پورا اسلام ہے، اور پورے اسلام میں سے جس کا کوئی انکار کرے وہ مسلمان نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، آپ حضرت علامہ صاحب کا ایمان افروز بیان سن رہے تھے۔